أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب البقاء والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا بشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد بن وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ورحمة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاسل حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات جیون ملکہ کی بڑی زوجہ حاجی غلام سرور ان کی اہلیہ حاجی محمد قاسم کی زوجہ حاجی محمد لیاقت حسین اور ملک محمد ابراہیم حاجی محمد ہاشم ان کی اہلیہ اور نوازش صدیقی اس کے علاوہ جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام اور ایسے افراد کی جن کی بھی فاتحہ پڑھنے والا نے سب کی سارے ثواب کی بھی درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی اور آسان فکر کے آسان کی خدمت میں پہنچنے میں کسی حد تک تاخیر کے سامنا ہوا تو کوشش کریں گے کہ ہم جبران کر بھی اور آج بھی ہمارے عزیز دوست جناب باقر خان صاحب خارشی کی دونوں نشستوں میں امام شیشوں امام صادق علیہ آلہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جائے چونکہ حضرت کے ایام شہادت ہے اسی مناسبت سے کوشش کریں گے کہ آج اور کل کی گفتگو میں امام شیشوں صادق علیہ محمد علیہ آلہ السلام کی سیرت
یہ علاقہ جو سورج میانی کہلاتا ہے اور شیعہ میانی بھی کہلاتا ہے، ان دونوں نام سے یہ جو شیعہ ہے تشیع، اور جو مسجد جس میں آپ تشریف فرما ہے، اگر اس کا نام پھر سے دوہرا دیں تو مسجد جعفریہ۔ سوال یہ کہ آپ اس مسجد کا نام مسجد جعفریہ کیوں رکھا؟ مسجد جعفریہ یعنی مسجد تشیع۔ جعفری مترادف ہے شیعہ کے، تشیع کے، اہل بیت اور ائمہ اہل بیت کے پیروکار، چاہے جعفری کے چاہے تشیع اور شیعہ کے۔ سوال یہ کہ آپ کو جعفری کیوں کہا جاتا ہے؟ اخبار میں اگر آپ کی نماز کے لیے آذان کا وقت درج کیا جائے تو وہاں بھی فقہ جعفری لکھا ہوتا ہے۔ کیا فقہ محمدی پر عمل پیرا نہیں ہے؟ فقہ علوی، فقہ حسنی، فقہ حسینی، فقہ مہدوی، فقہ باقری، لیکن جب آپ کے تعارف کی بات ہوتی ہے دوست دشمن سب کے سب آپ کو جعفری کہہ کے بلاتے ہیں۔ آپ خود بھی اپنے تعارف میں جعفری کہتے ہیں۔ کیوں جعفری کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان 12 ائمہ میں سے امام صادق وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ تشیع کو ایک مکتب کے طور پر پہچانوایا، ایک نظام کے طور پر پہچانوایا، ایک مذہب کے طور پر پہچانوایا۔ امام صادق سے پہلے ہرگز کی صورتحال نہیں تھی۔ مولا متقیان کے 30 سال کس حالت میں گزرے؟ جس عمر میں امام جناب حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا گیا، 33 سال، یہ 33 سال کی عمر نقطہ آغاز ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے، یعنی ایک نبی اپنی نبوت اور رسالت مکمل کر کے واپس جا رہا ہے، یا آپ کو اٹھایا جا رہا ہے آسمان پر، اور علی پر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے چونکہ آپ کم سن ہیں، آپ کا سن کم ہے، اس لیے خلافت آپ کو نہیں سونپی جا سکتی۔ 2 وجوہات کی بنا پر خلافت کو امیر المومنین سے محروم رکھا گیا۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ ایک ہی خاندان میں رسالت اور خلافت یکجا نہیں ہو سکتی، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے کہ رسالت بھی اسی خاندان میں جائے اور امامت بھی اسی خاندان میں جائے۔ اور دوسرا عذر جو مدینہ میں مسجد نبوی میں پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ علی کی عمر کم ہے، حتی شورا میں بھی یہ کہا گیا۔ بعد از رحلت ختمی مرتبہ تب بھی یہ بات کی گئی، پھر 2 سال عبداللہ بن عثمان بن عامر جو ابو بکر کے نام سے شہرت رکھتے ہیں ان کی موت ہوئی، اور پھر 1 سال برسر اقتدار ہے، لگ بھگ 10-10.5 سال حکومت کی، اور اپنے بعد 6 افراد کو ان کی شورا قائم کی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف مکی، عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اور جب خود مغیرہ نے اور انہی کے بیٹے عبداللہ نے پوچھا کہ بتائیں آپ کے خیال میں ان 6 میں سے کون مستحق کی خلافت ہے، کون سزاوار حکومت ہے، کسے بنایا جائے، تو کہا ان میں سے کوئی بھی اس آدمی نہیں۔ کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ عبد الرحمن بن عوف مکی سے متعلق پیغمبر نے فرمایا تھا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے، اور عثمان بن عفان سے متعلق یہ رائے ظاہر کی مولانا شبلی نعمانی نے الفاروق میں بیان کیا کہ یہ اقربا پرور ہے۔ زبیر بن عوام سے متعلق کہا کہ یہ کینہ توز ہے۔ کہا ہم نے خود دیکھا کہ مسجد نبوی کے باہر یہ ایک شخص کو گرا کر اس کے سینے پر سوار تھے زبیر بن عوام، صرف 2 کلو گندم یا 2 کلو جو کی وجہ سے اس کو موت سے امکنار کرنے لگے، ہم آگے بڑھے اور چھڑوائے۔ اور طلحہ نے ایک ایسی بات کہی پیغمبر سے جس کی وجہ سے پیغمبر آخری وقت تک کا دم مرد دکھی رہے، رنجور رہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی پیغمبر اسلام بیمار ہو گئے، بوڑھے ہیں، ان کی وفات
وفات کے بعد کسی زوجہ کا نام لیا کہ میں اس سے عقد کروں گا، اس بات نے ختمی مرتبہ کو دکھی رکھا۔ اور ساتھ بن ابی وقاص سے متعلق کہا، خود خلیفہ دوم نے کہ تیر انداز تو بہت اچھا ہے لیکن خلافت اس کی رینج سے باہر ہے، اس کی دسترس سے دور ہے، اور علی ابن ابی طالب ان کی عمر کم ہے، اور دوسری وجہ کہ وہ سنجیدہ شخصیت ہے۔ بہرحال علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب آپ کی امامت کا آغاز ہوا رحلت رسول اسلام کے ساتھ تو آپ کی عمر 33 سال تھی۔ پھر 30 سال مولا متقیان کا عہد امامت ہے، ان 30 میں سے 25 سال آپ نے حزب اختلاف کی حیثیت سے 3 خلفاء کے زمانے میں اپنی زندگی گزاری، اور پھر 5 سال آپ کا عہد خلافت ہے، عہد حکومت ہے، جو مولا متقیان کے جنگوں میں گزر گیا۔ بعد از رحلت نبی 25 سال علی نے کیسے گزارے؟ خود نہج البلاغہ میں فرماتے میری حالت یہ تھی گویا کسی انسان کی آنکھ میں کانٹا اور حلق میں ہڈی، اور میں نے ایسا صبر کیا جو جوان کو بوڑھا کر دے اور بوڑھے کو قبر تک لے جائے۔ اور پھر 5 سال کے لیے جو حکومت آئی جنگوں میں گزر گئی۔ سب سے پہلے جنگ جمل، ادھر جنگ جمل سے فارغ ہوئے، پھر جنگ صفین جو 1.5 سال جاری رہی، جنگ صفین سے فارغ ہوئے، پھر جنگ نہروان، جنگ نہروان سے فارغ ہوئے، عید الفطر کے بعد پھر فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہے تھے کہ عید سے پہلے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ان 30 سالوں میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کا یہ مشکل ترین عہد ہے، مشکل ترین زمانہ ہے، یہاں تک کہ آپ کی شہادت کے موقع پر اہل شام اور جو علاقے اہل شام کے زیر اثر تھے، حکومت شام کے زیر اثر تھے، آپ کی شہادت پر تعجب کر رہے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا مسجد میں شہید ہوئے تو ان کا پہلا سوال تھا کہ علی مسجد کیوں کر گئے؟ علی کا کام کیا تھا مسجد؟ اور اس حد تک آپ کے بارے میں پروپیگنڈا کیا گیا تھا، جہالت پھیلائی گئی تھی کہ آپ کو نعوذ باللہ میں وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا۔ ادھر مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور آپ کی شہادت کے فوراً بعد امام حسن مجتبیٰ کی خلافت کا آغاز ہوا۔ 7 مہینے 25 دن امام حسن مجتبیٰ نے خلافت کی، اس کے بعد صلح امام حسن کی نوبت آئی، اور پھر یہ 9.5 سالہ عہد امامت امام حسن مجتبیٰ نے کیسے گزارا، کس قدر آپ کی جسارتیں کی گئی، توہین کی گئی، گستاخیاں کی گئی۔ خود مدینے میں ہوتے ہوئے مدینے کی منبر سے اپنے بابا علی کی توہین برداشت کرتے تھے، گالیاں برداشت کرتے تھے، کردار کشی برداشت کرتے تھے، سب کو لعن کیا جاتا تھا آپ پر۔ یہ مشکل ترین دور جو امام حسن مجتبیٰ نے گزارا۔ اس کے بعد امام حسین کا عہد امامت، وہ بھی تقریباً کم و بیش یہی صورت ہے۔ پھر امام حسین کے 10.5 سالہ عہد امامت کے بعد امام علی زین العابدین کی امامت کا آغاز ہوا۔ 34.5 سالوں پر مشتمل امام علی زین العابدین، آپ کی قید 1 سال کے بعد ختم ہو گئی، لیکن آپ کی نظر بندی مسلسل 33-34 سال تک جاری رہی، جب تک کہ آپ کو شہید نہیں کر دیا گیا۔ حالت یہ تھی کہ مدینہ میں اگر چند لمحوں کے لیے کوئی فرد آپ کے پاس رک کر احوال پرسی کر لیتا، اے حسین کے بیٹے کیا حال ہے آپ کا، کیسے ہیں، صرف احوال پرسی کے لیے رک جاتا یا التماس دعا کہتا، چند لمحے رکتا، تو تھوڑی دیر کے بعد اسے گورنر ہاؤس میں بلا کر اس کی پیشی ہوتی تھی، پوچھا جاتا تھا بتاؤ علی زین العابدین تم سے کیا بات ہے۔ ایسا مشکل ترین دور کے مختار ثقفی نے اپنی ایک کنیز توفتاً امام علی زین العابدین کے لیے مدینہ بھیجی۔ امام نے اس کنیز کو آزاد کیا اور اس سے عقد کیا، اور عبد الملک بن مروان نے وہاں سے چند دن میں خط لکھا، اسی مہینے خط لکھ کے بھیجا اور کہا کہ آپ تو نجیب الطرفین ہیں، آپ کی ماں شہزادی ہے، باپ امام ہے، علی جیسی شخصیت کے بیٹے ہو کر، اور آپ کی ماں شہزادی ہے، ان کے علی کے پوتے ہیں، حسین کے بیٹے ہیں، اور آپ ایک کنیز سے شادی کر رہے ہیں۔ پورے حجاز میں، مکہ و مدینہ میں آپ کو اور کوئی خاتون نہیں ملے تھے۔ مقصد یہ تھا، بتانا چاہ رہا تھا امام علی زین العابدین کو
ورنہ اسے کیا دلچسپی کہ آپ کس سے شادی کر رہے ہیں، کس سے شادی نہیں کر رہے ہیں. یہ تاثر دینے کے لیے کہ آپ کی ایک ایک حرکت و سکون پر ہماری گہری نگاہ ہے. اس انداز میں آپ بتائیں کہ امام سجاد کیسے تبلیغ کر سکتے ہیں. ممکن نہیں تھا کہ چند افراد کو جمع کر کے دین بتائیں. نظر بندی کی حیثیت اور عالم یہ تھا کہ سید عبدالامیر نے اپنی کتاب میں تحریر کیا تاریخ اسلام میں کہ بنو ہاشم کے جوان اور بچے نماز کے ابتدائی مسائل تک بھول چکے تھے، انہیں معلوم نہیں تھا. پابندیاں تھیں، بنو ہاشم ایک دوسرے گھر میں نہیں جا سکتے. یہ مشکل ترین دور گزرا. یہاں تک کہ امام علی زین العابدین کو پیغام کربلا کو پہنچانے کے لیے ایک الگ حکمت عملی کا انتخاب کرنا پڑا، لوگوں کے احساسات کو ابارتے. جب بھی مدینے کی کسی گلی کوچے سے گزرتے، بازار سے گزرتے، دیکھتے کوئی قصاب کسی جانور کو ذبح کر رہا ہے، پوچھتے اس کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا؟ اکثر یہ سوال کرتے. کیوں پوچھتے تھے؟ وہ جواب دیتا کہ کیوں نہیں، میں آپ کے جد بزرگوار کا امتی ہوں، پیروکار ہوں، میں نے اسے پانی پلا کے ذبح کیا. پھر رخ کرتے کربلا کی طرف، کہتے بابا جان یہاں تو جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے، لیکن امت مصطفیٰ نے آپ کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسے شہید کر دیا. یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے احساسات کو ابھارتے ہیں. جب بھی وضو کا پانی سامنے آتا تھا اتنا گریہ کرتے تھے کہ ریش مطہر آنسوں سے تر ہو جاتا تھا. پیغمبر سے لے کر امام حسن عسکری تک تمام ائمہ نے اور پیغمبر نے مل کر اتنے غلام نہیں خریدے اور آزاد نہیں کیے جتنے غلام امام علی زین العابدین نے خریدے. کیوں یہ کام کیا؟ اس لیے کہ ایک طرف تبلیغ پر پابندی تھی، امام 2 افراد کو بٹھا کر دین نہیں بتا سکتے تھے، لیکن دوسری طرف امام نے وہ کام کیا کہ حاکم وقت اپنی تمام تر عیاری اور شیطنت کے باوجود فرزند حسین کی حکمت عملی کا ادراک نہیں کر سکا. وہ بظاہر یہ سمجھ رہا تھا کہ علی زین العابدین کو غلام خریدنے کا شوق ہے، لیکن علی زین العابدین غلام خرید رہے بظاہر، لیکن بباطن شاگرد کا انتخاب کر رہے. ہزاروں کی تعداد میں غلام 1 سال کے اندر خریدتے تھے اور سارا سال ان کی تربیت کرتے تھے. امام کے عمل کو دیکھ کر، سیرت کو دیکھ کر، کردار کو دیکھ کر، گفتار کو دیکھ کر پیغام کربلا ان کے سینوں میں یوں منتقل ہوتا جاتا تھا اور روح امام اس طرح سے متصل ہوئی ان کے ساتھ، اس قدر کہ مکتب علی زین العابدین کے شاگرد بن جاتے تھے. اور پھر شب قدر میں امام علی زین العابدین ان تمام غلاموں کو اور اپنی تمام کنیسوں کو آزاد فرماتے ہیں. تمام غلاموں اور کنیزوں کو اکٹھے کرتے شب قدر، اور حضرت ایک بڑا سا رجسٹر کھولتے، اور رجسٹر کھولنے کے بعد پوچھتے بتاؤ فلاں دن فلاں موقع پر تم نے میری خلاف ورزی کی تھی یا نہیں کی؟ اعتراف کرتا جو بھول چکا تھا. دوسرے سے پوچھے تم نے میری حکم عدولی کی تھی یا نہیں؟ اسے بھی یاد آتا ہاں میں نے امام کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی. تیسرے سے پوچھتے تم نے جھوٹ بولا تھا یا نہیں؟ چوتھے سے پوچھتے تم میرا نقصان کیا تھا یا نہیں؟ ایک ایک غلام سے، ایک ایک کنیز سے جب اعتراف لے چکتے وہ سب پریشان ہوتے کہ اب پتہ نہیں ہمیں کیا سزا دیں گے. یہاں تک کہ جب سب سے اعتراف لے چکتے فرماتے جاؤ آج کی شب میں نے تم سب کو معاف کیا، اور جاؤ آج کی شب میں نے تم سب کو آزاد کیا. اگر کوئی رکنا چاہتا تب بھی امام فرماتے نہ جانا پڑے گا. سب کو آزاد کرتے غلاموں اور کنیزوں کو، اور پھر اپنے اس وسیع و عریض حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک بڑا برتن جس میں درہم و دینار کی تھیلیاں ہوتی ہیں ہر غلام اور کنیز کو رخصت کرتے اور درہم و دینار کی تھیلی اسے عطا کرتے اور فرماتے جاؤ یہ لے جاؤ اور جا کر اپنی بابقا زندگی کا آغاز کرو اور دوبارہ جا کر کسی اور انسان کی غلامی اختیار نہ کرو. سارے غلاموں اور سارے کنیزوں کو رخصت کرنے کے بعد اپنے حجرے کے دروازے کو بند کر دے اور تشریف لاتے جائے نماز پر، اور اس جملے سے شب قدر کی مناجات کا آغاز کرتے پروردگار دیکھ میں نے بندہ ہوتے ہوئے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، اپنے سارے غلاموں کو معاف کر دیا، کیا تو اللہ ہوتے ہوئے اپنے اس ایک غلام کو معاف نہیں کرے گا؟ یہ آپ کی بلند ترین سیرت اس طرح سے
سال بھر میں غلاموں کو رکھتے، مکتب اہل بیت کی تعلیمات ان کے سینوں میں منتقل کرتے، اور جب وہ مکمل نصاب حاصل کر لیتے پھر دنیا کے مختلف کونوں میں پھیل جاتے۔ یوں پیغام کربلا پھیلا ہے۔ اور پانچواں محاذ و اسلوب جو اختیار کیا امام علی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ دعاؤں کا ذریعہ۔ صحیفہ سجادیہ کی 54 دعائیں، یہ آپ کی مسجد جعفریہ، یہاں پر مفاتیح الجنان بھی موجود ہوگی، قرآن بھی موجود ہوں گے، اور صحیفہ سجادیہ بھی موجود ہوگی۔ لیکن اگر یہ مفاتیح الجنان آپ پر مسجد الحرام یا مسجد نبوی مکہ یا مدینہ لے کے جانا چاہیں، وہ آپ کو کبھی نہیں لے جانے دیں گے۔ لیکن اگر آپ جائیں مسجد نبوی میں چلے جائیں، مدینہ میں، مسجد الحرام میں چلے جائیں، مکہ میں، آپ دیکھیں گے وہاں بڑی تعداد میں آپ کو صحیفہ سجادیہ نظر آئے گا۔ یہ صحیفہ سجادیہ کی روح وہی ہے جو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بیان کی تعلیمات، لیکن صرف دعاؤں کے کالم ہے۔ آپ 48 نمبر دعا اٹھا کر دیکھ لیجیے، جو روز جمعہ پڑھی جاتی ہے، عید الفطر کے دن پڑھی جاتی ہے، یا وہ دعا جو عید الاضحیٰ کے دن پڑھی جاتی ہے، ایسے لگتا ہے گویا علی ابن ابی طالب کی نہج البلاغہ کا تیسرا خطبہ شجریہ ہے۔ روح وہی ہے، لیکن دعا کے کالم میں جس طرح سے امام نے یہ کام کیا۔ اور ساتواں کام جو انجام دیا امام علی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ایک طرف لوگوں کے دلوں میں بنو امیہ کی نفرت پیدا ہوئی آپ کے عمل سے، کردار سے، جس طرح سے آپ نے احساسات کو ابھارتے تھے، جس طرح سے کربلا کو مختلف طریقوں سے لوگ دلوں میں زندہ کرتے تھے، جیسے غلام تیار کر کے ان کی تربیت کی۔ اب ضروری تھا کہ جب بنو امیہ کی خلاف دلوں میں اتنی نفرت پڑ چکی تھی، تو اب اس مؤسس اور اس قائد اور اس راہبر کی شخصیت کو متعارف کروایا، جس نے دنیا اسلام میں تشیع کو پہلی مرتبہ ایک مکتب اور نظام کے طور پر پہچانا تھا۔ کون؟ آپ کے پوتے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ میں بھی طویل سفر کر کے ابھی پہنچا ہوں، خستگی کے باعث مجھے پڑھنے میں دقت آ رہی ہے، لیکن آپ کی صلوات سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے بھی طویل سفر طے کیا۔ یہاں تک کہ 86 ہجری میں عبد الملک بن مروان جو شام کا حکمران تھا، پوری اسلامی دنیا میں حکومت کرنا تھا، شام اس کا دارالخلافہ تھا، وہاں سے اس نے خط لکھا امام علی زین العابدین کو، کہا حسین کے بیٹے علی، یہاں شام میں ایک ایسا قدری مناظر آیا ہے کہ جو بھی مسلمان عالم اب تک اس کے مقابلے میں گیا سب شکست سے دوچار ہوا، اور اب یہ مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اے عبد الملک بن مروان، یا تو مجھے شکست دو، کسی ایسے عالم کو بلاؤ جو مجھے شکست دے، اور اگر کوئی عالم ایسا وجود نہیں رکھتا جو مجھے شکست دے سکے تو پھر میرے نظریات اور عقائد کو خود بھی قبول کرو اور اسلامی دنیا میں ان کو جاری کرو، نافذ کرو۔ اور اس کے عقائد کو تسلیم کرنے کا مطلب ہے کہ اسلام کے اوپر خط نصب اور خط تنسیق کھینچ دیں، جو کہ اس کے عقائد اور نظریات سراسر قرآن مجید سے متصادم ہیں۔ اور کہا اے علی صلی اللہ علیہ، میرے پاس جتنے بھی دانشور تھے، علماء تھے، بڑے بڑے مفتی اور فقہا، میں نے سب کو باری باری بلایا، لیکن جو بھی اس قدری مناظر کے مقابلے میں گیا سب کے سب شکست دوچار ہوئے، اور اب یہ مصر ہے کہ میں اس کے نظریات کو اسلامی دنیا میں نافذ کروں۔ آپ حسین کے بیٹے ہیں، آپ امام ہیں، آپ کا فریضہ ہے آپ آئیں اور آ کر اس سے گفتگو کریں اور اسے شکست دیں تاکہ امت مسلمہ اس کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ اب آپ مجھے بتائیے، کیا امام علی زین العابدین اس کے خط کے جواب میں تشریف لے گئے؟ امام کی حیثیت سے آپ کا فریضہ تھا کہ آپ جاتے، لیکن نہیں گئے۔ اس کے بعد آپ کے فرزند اگر خود نہیں جا سکتے بڑھاپے کے باعث، اپنے بیٹے امام باقر کو بھیج دیں جن کی عمر 34 سال ہے، 33 سال 34 سال، انہیں روانہ کریں۔ لیکن نہ، امام باقر کو بھی نہیں بھیجا۔ کسے بھیجا؟ دیکھیں 83 ہجری میں امام صادق کی ولادت ہوئی اور 86 ہجری کے آخر میں عبد الملک بن مروان کی موت ہو رہی ہے، اور اگر یہ واقعہ عبد الملک بن مروان کی زندگی کے آخری دنوں کا ہو تب بھی
امام صادق کی عمر زیادہ سے زیادہ 3 سال بنتی. اور امام علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ پہلے زمینہ ہموار کرتے رہے لوگوں کے دلوں میں بنو امیہ کی مخالفت، بنو امیہ کی دشمنی، ان کی اس طرح سے مخالفت پیدا کی، لوگوں کو کربلا سے قریب تر کیا، ان کے دلوں کو مانوس کیا، پیغام کربلا اپنے مخصوص انداز سے پہنچاتے رہے. اور جب اسلامی دنیا میں بنو امیہ کے خلاف نفرت پھیلنا شروع ہو گئی، اب اگلا مرحلہ امام باقر کا تھا اور ان سے بڑھ کر امام صادق کا تھا، جنہوں نے اس فرصت سے فائدہ اٹھانا ہے. خود سوچئے آخر بنو امیہ کی اتنی مضبوط حکومت کیسے ختم ہوئی؟ یہ امام علی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی، آپ کا جہاد تھا، آپ کی بصیرت تھی، آپ کی شجاعت تھی کہ اتنی مضبوط حکومت کو کس طرح سے زمین بوس کیا. اور امام علی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ میرے عمل سے، کردار سے، میری سیرت سے اب بنو امیہ کا اقتدار روح و زوال ہے. اب ضروری ہے کہ کسی شخصیت کو متعارف کروایا جائے کہ جو مکتب تشیع کی بنیاد رکھے، ایک نظام کے طور پر پہچانوائے. اس کے لیے خود تشریف نہیں لے گئے، اپنے بیٹے کو نہیں بھیجا. امام صادق جن کی عمر 3 ساڑھے 3 سال ہے، ایک غلام کے ہمراہ روانہ کر دیا. جب شام میں گئے، اب دیکھیں قدری مناظر جسے اپنے علم پر اتنا غرور ہے، اتنا گھمنڈ ہے کہ اب تک سینکڑوں علماء کو، مفتیوں کو، فقہا کو شکست دے چکا ہے، سوچ رہا تھا کہ کوئی نہیں بچا. لیکن جیسی اس کے عبد الملک کے دربار میں امام صادق کے 3.5 برس کا بچہ اپنے غلام کے ہمراہ داخل ہوا تو توجہ سے پوچھا عبد الملک بن مروان نے کہ یہ بچہ کیسے آیا، کہاں سے آیا؟ تو بتایا گیا کہ علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے ہیں، انہوں نے مدینے سے بھیجا. تو اس کا رنگ چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اگر خود نہیں آنا تھا نہ آتے، بیٹے کو بھیج دیتے. اگر بیٹے کو نہ بھیجتے کم سے کم میرے ساتھ یہ مذاق نہ کرتے. اس بچے کو کیوں بھیجا گیا؟ کہ اس قدری مناظر کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے. اور جیسے اسے پتہ چلا، اس نے تکبر کے بعد استہزاء اور ٹھٹا اور مذاق شروع کیا کہ اب تمہارے پاس مفتی اور دانشور علماء اور بڑے فقہا ختم ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آ رہے ہو، بھلا یہ میرے ساتھ بات کرنے کے لائق ہے؟ جب اس کا متکبرانہ لگو لہجہ دیکھا امام صادق نے اور 3.5 برس کی عمر میں، تو وہی فرمایا کہ غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بس اپنے عقائد اور نظریات بیان کرو تاکہ میں قرآن سے تمہارے ہر عقیدے اور ہر نظریے کو باطل ثابت کروں. قدری مناظر نے کہا اے علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے، میرا سب سے پہلا نظریہ یہ کہ انسان اپنے اللہ کو بندے کے کسی بھی عمل میں، انسان کی کسی بھی کام میں مداخلت کا حق حاصل نہیں ہے. یہ حکم قرآن بھی ہے، حکم عقل بھی ہے کہ اللہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بندے کے کسی بھی کام میں، کسی بھی عمل میں مداخلت کرے. امام نے پوچھا قرآن پڑھ لیتے ہو؟ کہا میں پورے قرآن کا حافظ ہوں. امام نے فرمایا پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو. اس قدری مناظر نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے بڑھنے لگا. امام نے فرمایا رک جاؤ، ٹھہرو. کہا کیوں؟ ایک سورت کو مکمل کرنے دیں. فرمایا ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں ضرورت نہیں ہے؟ فرمایا یہ تو تم کہہ رہے ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جبکہ تمہارا عقیدہ یہ کہ اللہ کو بندے کے کسی بھی کام میں مداخلت کا حق حاصل نہیں، تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر اللہ کو خود کیوں مداخلت کے لیے پکار رہے ہو، مداخلت کے لیے بلا رہے ہو؟ ہل کے رہ گیا وہ قدری مناظر. اس نے کبھی اس جہت سے اور اس زاویے سے سوچا تک نہیں تھا. اندازہ ہوا کہ نا اس کی ظاہری عمر 3.5 برس ہے، لیکن اس کی باطنی، عقلی اور روحی عمر تمام عالم کے عقلاء سے بالاتر ہے. امام صادق نے فرمایا اگر کوئی اور سوال ہو، دوسرے سوال پوچھو، میں آمادہ ہوں، تیار. کرنا ایک سوال کے جواب سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کون سے خاندان میں قرار دے.
یہ امام صادق کی زندگی کا نقطہ آغاز ہے، پھر آپ کا بچپنا، پھر نائب امام کی حیثیت سے جو آپ نے وقت گزارا. لیکن بنو امیہ نے جتنا لوگوں کو دین سے دور کیا، اب عالم یہ تھا کہ ادھر بنو امیہ اور بنو عباس کی باہم آویزی شروع ہوئی، لیکن لوگوں کی فکری سطح، ذہنی سطح، اعتقادی سطح اس حد تک نیچے گر چکی تھی کہ کوئی خدائی کا انکار کر رہا تھا، کوئی خود خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا. ایک شخص جس کا نام ابو شاکر دیسانی ہے، پہلے مسلمان عالم تھا لیکن پھر دہریہ بن گیا. اس نے دین کا انکار کرنا شروع کیا، توحید خدا کا انکار کرنا شروع کیا. اور ادھر جب بنو امیہ اور بنو عباس کی باہم آویزی اور جنگ شروع ہوئی، اس فرصت سے امام صادق نے فائدہ اٹھایا جو پہلے کسی امام کو موقع نہیں ملا تھا. اس لیے کہ ہر حاکم اور ہر خلیفہ اور حکمران وہ اپنی پہلی ذمہ داری یہ سمجھتا تھا کہ آئمہ کو یا زندان میں رکھے یا نظر بندی میں رکھے یا لوگوں کو ان تک پہنچنے سے دور رکھے. اب جبکہ بنو امیہ کا اقتدار وہ بزوال تھا، وہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے بنو عباس سے لڑ جھگڑ رہے تھے. اس فرصت سے امام صادق نے فائدہ اٹھایا کہ اب حاکم ان کو اذیت نہیں کر پائے گا، تو انہوں نے مسجد نبوی میں دنیا کی اس عظیم ترین دانشگاہ اور مکتب اور یونیورسٹی کی بنیاد رکھی کہ قیامت تک دنیا اس کی دوسری مثال لانے سے قاصر رہے گی. 5 شاگردوں سے آغاز کیا جو آپ کے بابا کے بہت قریبی اصحابی تھے اور آپ کے بابا کے شاگرد تھے. ان سے بات شروع ہوئی جو 4000 شاگردوں تک پھیلی ہے. لیکن اس نقطہ آغاز میں جب امام نے گفتگو شروع کی، ابھی چند شاگرد ہیں، 20 30 40 افراد، اور یہ خبر مدینے میں پھیلنا شروع ہوئی اور وہاں کے جو افراد تھے آہستہ آہستہ وہ توجہات کا مرکز بننے لگے. امام صادق، یہ خبر ابو شاکر دیسانی تک پہنچی کہ مسجد نبوی میں ایک فقیہ، اولاد رسول سے تعلق رکھنے والا ایک ایسا عالم ہے، ایک جوان کہ جو دین کی بات کرتا ہے، خدا کی بات کرتا ہے، توحید کی بات کرتا ہے، قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے، مختلف علوم کو بیان کرتا ہے، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا ہے. یہ سنا تو ابو شاکر دیسانی کی جو بہت بڑا عالم رہ چکا تھا اور اب دہریہ تھا، منکر خدا تھا، اس نے اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ لیا اور سیدھا پہنچا مسجد نبوی میں. امام صادق کے سامنے آپ کے شاگردوں کے بیچ میں بیٹھ کے کہنے لگا، اے جعفر صادق، کیا ان جوہلا کو بٹھا کر انہیں تم سکھا رہے ہو؟ مجھ سے بات کرو تمہیں مانے. امام صادق نے پوچھا، بتاؤ کس بارے میں گفتگو کرنا چاہ رہے ہو؟ کہا، میں اللہ کے وجود سے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں، جس اللہ کی تم صفات بیان کر رہے ہو. جب اللہ ہے ہی نہیں تو اس کی صفات کیسی؟ اب یہ پرندوں کا کاروبار کرتا تھا، مرغیاں رکھی ہوئی تھی، انڈوں کا کاروبار بھی ساتھ کرتا تھا. تو جیسے آپ کے بچے گیند اٹھا لیتے ہیں، مسجد میں کبھی آئے، آج کل تو ڈیجیٹل بٹیرا ان کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، لیکن پہلے کبھی ہوتا تھا بچہ گیند ہاتھ میں رکھ کے. اب اس کا بچہ چونکہ وہ خود مرغیوں کا کاروبار کرتا تھا، تو ایک مرغی کا انڈا اٹھایا اور اس طرح باپ کے ساتھ آ گیا. اب باپ امام صادق سے باتیں کر رہا ہے اور وہ مرغی کے انڈے سے کھیل رہا ہے. امام جو لوگوں کے عقول کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، حسب حال. کہا، ابو شاکر دیسانی، بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہ میرا پہلا سوال یہی کہ تم میرے لیے آپ اللہ کے وجود کو ثابت کرو. فرمایا، ابو شاکر، کیا تم نے ایسا قلعہ دیکھا ہے جس قلعے کا کوئی دروازہ نہیں، چاروں طرف سے بند، اور اس قلعے کے اندر 2 دریا بہتے ہیں، ایک سفید اور ایک زرد، اور ان 2 دریاؤں کے درمیان کوئی دیوار بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود ان 2 دریاؤں کا پانی آپس میں ملتا بھی نہیں ہے، مخلوق بھی نہیں ہوتا. اور ایک دن اسی بند قلعے کے اندر سے جس کا کوئی دروازہ نہیں ہے، زندہ جیتی جاگتی مخلوق باہر آ جاتی ہے. کہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں نے تو آج تک نہ کوئی ایسا قلعہ سنا نہ دیکھا. امام نے فرمایا، چشم بصیرت چاہیے، وہ قلعہ تمہارے بیٹے کے ہاتھ میں ہے، ذرا اسے اٹھا کر دے اور پھر بتا وہ کون سی ذات ہے جو ان 2 پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دے رہی، اور وہ کون سی ذات ہے، وہ کون سی ذات ہے کہ جو اسی بند قلعے کے اندر سے زندہ جیتی جاگتی مخلوق کو باہر لے کے آتی ہے. اپنی زبان سے اعتراف کیا ابو شاکر دیسانی نے، وہی خدا ہے. گمراہ تھا اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا تھا، لیکن چند لمحوں میں امام نے اس کی ہدایت فرمائی. پھر ایک شخص ہے، اس کا نام ابن درہم تھا. اس نے خود خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا.
امام صادق کو پتہ چلا کہ یہ لوگ اس کی بندگی شروع ہو گئے، عبادت کرنا شروع ہو گئے، یہ خود کو معبود کہتا ہے، خدا کہتا ہے، لوگ اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ اپنے چند شاگردوں سے پوچھا کہاں رہتا ہے؟ انہوں نے بتایا فلاں مقام پر۔ امام نے کہا مجھے لے چلے۔ اپنے شاگردوں کے ہمراہ پہنچے، دیکھا وہ ابن درہم موجود تھا۔ امام نے فرمایا میں نے سنا تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ کہا میں خدا ہوں؟ کہ کیسے خدا ہوں؟ کبھی کہا کہ دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ ماہر شخص تھا، پانی اور مٹی کو اتنی مہارت سے مخلوط کرتا تھا کہ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد اس مخلوط مادے سے کیڑے مکوڑے بننا شروع ہو جاتے تھے بڑی تعداد میں، اور رینگنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اسی طرح اس نے پانی اور مٹی کو مخلوط کیا اور امام کے سامنے ان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ایسے بانٹا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس میں سے کیڑے رینگنا شروع ہوئے۔ تو دیکھیں کس نے اس مواد کو خالق کیا؟ کون خالق ہے؟ آپ کے سامنے میں نے ان کو عدم سے وجود دیا، میں نے خالق کیا ان کو، تو میں خالق ہوں، اور اگر میں خالق ہوں تو میں ہی ان کا خدا ہوں۔ تو کیا ہے ان پر اور باقیوں پر میری پرستش واجب نہیں ہے؟ جب امام نے اس میں غرور علمی دیکھا کہ ایک مہارت کے بعد اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، امام نے کہا اگر تو خدا ہے تو پھر مجھے ان کی تعداد بتا، کہیں تعداد نہیں پتا۔ کہ اچھا یہ بتا کہ ان میں سے گن کے بتا کہ نر کتنے اور مادہ کتنے، کہ میں یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ امام نے فرمایا چلو اتنا تو کر دو، اگر خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو کہ جن کا رخ مشرق کی طرف ہے ان سے کو مغرب کی طرف چل پڑے، اور جن کا رخ مغرب کی طرف ہے ان سے کو مشرق کی طرف چل پڑے۔ کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا، بھلا یہ حشرات الارض جو میری زبان کو نہیں سمجھتے کیسے میری بات کو مانیں گے؟ فرمایا تعجب ہے، نہ تمہیں ان کی تعداد کا پتہ ہے، نہ تم ان کی جنس کو جانتے ہو، نہ یہ تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہیں، پھر خالی خالی خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو گمراہ کیے جا رہے ہو۔ سنو، میں جعفر صادق خدا نہیں ہوں، اللہ کا عبد ہوں، اور مجھے اللہ کے بندہ ہونے پر فخر اور افتخار ہے، اور میں اللہ کا بندہ ہونے کے باوجود تمہیں بتا دوں گنو ان کی تعداد 6 ہے، ان میں سے نر اتنے ہیں، مادہ اتنے ہیں، اور ابھی میں حکم دوں گا مشرق والوں کو مغرب کی طرف چل پڑے، مغرب والوں کو مشرق کی طرف۔ ابھی امام نے کہا نہیں تھا کہ مشرق والے مغرب کی طرف چل پڑے، مغرب والے مشرق کی طرف چل پڑے، تو امام نے فرمایا سن، اس سب کی قدرت رکھنے کے باوجود میں خدائی کا دعویٰ نہیں کر رہا، اور تو انہیں اس طرح سے لانے کے بعد کہتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ اگر انہیں ابھی زبان مل جائے تو ان میں سے ہر ایک اپنی زبان بے زبانی سے خدا کی وحدت اور یکتائی کا اظہار کرے گا۔ وہی ابن درہم آپ کے قدموں میں گرا اور بعد میں آپ کے شاگردوں میں شامل ہوا۔ یہ آئے دن معمول تھا، ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ۔ امام کے شاگردوں کی تعداد بڑھ چکی تھی، مسجد نبوی اب کھچا کھچ بھری تھی لوگوں سے، اور ایسے میں ایک شخص آیا، یہ مدینے میں بہت معروف تھا علمی اعتبار سے، امام کے پاس آیا اور جیسی میں مجلس میں داخل ہوا، دور سے کہا ہے جعفر صادق ان جوہال کو بٹھا کے کیا درس دے رہے، مجھ سے بات کرو۔ امام نے کہا بتاؤ تم کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ کہ میں سب سے پہلے اللہ کے وجود میں، کیونکہ بنو امیہ کی حکومت نے لوگوں کے اعتقادات کو اتنا خراب کر دیا تھا کہ پہلے مرحلے میں وہ سرے سے اللہ کا انکار کرتے تھے۔ جہاں سے امیر شام کے عہد سے اور بالخصوص یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کے زمانے سے بات شروع ہوئی، جب اس نے دربار میں شام میں کہا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، تو جو حاکم کا دین تھا وہ عوام میں سرایت کرتا چلا گیا، لوگ خدا سے دور ہوتے گئے، خدا کا انکار کرتے چلے گئے، اور یہ اب عوام کی مزاج کا حصہ بن چکا تھا۔ یہ چند مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو انداز ہو کہ امام صادق نے کام شروع کہاں سے کیا، اور کل کی گفتگو میں پھر میں نچوڑ اور خلاصہ اور نتیجہ عرض کروں گا کہ امام صادق کس بام عروج پر لے کے گئے مکتب اسلام کو اور مکتب تشیع۔ آج کی حد تک صرف توحید استوار کر کے چند لمحوں میں آپ کی زحمت کو تمام کرنے لگا ہوں۔ عبداللہ نامی ایک شخص آیا کہ مجھ سے بات کیجیے، جیسے اس نے کہا کہ مجھ سے بات کریں، امام نے فرمایا بتاؤ کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ سے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے وجود سے متعلق آپ سے مباحثہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا اچھا تم خدا سے بارے میں مجھ سے مباحثہ کرنا چاہتے ہو؟ کہا۔ امام نے فرمایا دیکھو یہ سب مجھے جانتے ہیں کہ میرا نام جعفر صادق ہے، میرے بابا کا نام محمد، میرے دادا کا نام علی تھا، اور ان کے بابا کا نام حسین تھا، یہ سب مجھے جانتے ہیں، میرا تعلق خاندان رسالت سے،
اگر تم مجھ سے بحث کرنا چاہتے ہو، گفتگو کرنا چاہتے ہو، تو حاضرین کا حق ہے کہ انہیں پتہ چلے کہ میرا فریق کون ہے، میرا مد مقابل کون ہے. کم سے کم اپنا نام تو انہیں بتاؤ تاکہ میں تمہارے ساتھ علمی گفتگو شروع کر سکوں. جیسے امام نے فرمایا کہ اپنا نام بتاؤ، اس سوچ میں پڑ گئے. کچھ دیر ٹکٹکی باندھے امام کی طرف دیکھتا رہا، پھر سر جھکایا اور کچھ لمحوں کے بعد مسجد سے نکل گیا. امام کے ایک صحابی اور شاگرد نے کہا جناب ابو بصیر نے، حضرت یہ شخص آپ سے مناظرے کے لیے آیا تو ہم خوش ہو گئے کہ بحث کرے گا، آپ سے سوال کرے گا، آپ جواب دیں گے، ہمیں بھی فائدہ ہوگا. لیکن آج آپ نے اس سے مباحثہ نہیں کیا، مناظرہ نہیں کیا، گفتگو نہیں کی، ایسے روانہ کر دیا. انہوں نے فرمایا مناظرہ تو ہو گیا. کہ کیسے ہوا؟ کہ مناظرہ ہو گیا اور آنے والے نے اپنی شکست کا اعتراف بھی کر دیا. کہو کیسے؟ ہم نے تو کچھ نہیں سنا. کہ آنے والا مجھ سے اللہ کے وجود سے متعلق بحث اور گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، اور اس کا نام خود عبداللہ تھا. اور جب میں نے اس سے نام پوچھا تو زیرک آدمی تھا، ہوشیار آدمی تھا. وہ سمجھ گیا اور متوجہ ہو گیا کہ جعفر صادق اس سے نام کیوں پوچھ رہا ہے. اب اگر وہ نام بتائے تو پھنستا ہے، خاموش رہے تو پھنستا ہے، اس لیے مجبور ہو کر وہ چلا گیا. اس لیے کہ اگر وہ سب کے سامنے اپنا نام بتا دیتا کہ میرا نام عبداللہ ہے تو اسے پتا تھا کہ جعفر صادق نے اگلا سوال کیا کرنا ہے کہ جب کوئی اللہ ہی نہیں ہے تو عبداللہ کہاں سے آ گیا. لمحوں میں شکست دیتے ہیں، لمحوں میں ہدایت کا انتظام کرتے ہیں. اس ترتیب سے بالآخر پہلے جو بھی آتا تھا بس ختم کرو اسی جملے پر، اور کل تفصیلی گفتگو کریں گے اور اہم ترین مراحل بیان کریں گے. بالخصوص مجھ سے کہا گیا ہو امام صادق کا نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ سے جو علمی مناظرہ ہے میں کوشش کروں گا وہ کل بیان کروں. آج انہیں جملوں پر گفتگو ختم کروں. پہلے خود گفتگو کرتے تھے لیکن پھر ایسی ایسی شخصیتوں کو تراشا کہ علوم قرآن میں جناب حمران جیسی برجستہ شخصیت کو تربیت کیا، لغت اور ادبیات میں ابان بن تغلب کو تیار کیا، فقہ میں جناب ابو بصیر کو تیار کیا، حدیث میں زرارہ کو تیار کیا، علم کلام میں مومن تاج کو تیار کیا، علم کیمیا اور کیمسٹری میں جابر بن حیان جیسی شخصیت کو تیار کیا، مختلف علوم میں. اور آج بھی آیت اللہ مرشی نجفی کی کتاب خانے میں جابر بن حیان بابا کیمیا فادر آف کیمسٹری کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں. 400 کتابیں لکھی ہیں جابر بن حیان نے، جنہیں آپ اور آپ کے بچے فادر آف کیمسٹری کے نام سے یاد کرتے ہیں. اپنی ایک کتاب کے آغاز میں یہ تاریخی جملہ لکھا جابر بن حیان نے، کہا کہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی دانشور میرے کسی ایک نظریے کو بھی رد نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں امام جعفر صادق کا شاگرد ہوں. اس طرح سے شخصیتوں کو تراشا، یہاں تک کہ پوری اسلامی دنیا میں سے کونے کونے سے جو افراد آتے مدینہ میں امام سے پوچھتے سوال کرنے کے لیے، مباحثے کے لیے. شروع میں امام خود مباحثہ کرتے تھے، لیکن بعد میں ان شخصیتوں کو اتنے بلند درجے پر لے گئے، اتنا تراشا کہ اب اگر کوئی مناظرے کے لیے آتا امام پوچھتے بتاؤ کس علم میں بات کرنا چاہتے ہو؟ کہ علوم قرآن میں، تفسیر قرآن. امام فرماتے ہیں عمران سے. اگر وہ کہتا کہ میں علم کلام اور عقائد میں بات کرنا چاہتا ہوں، فرماتے ہیں مومن تاج سے بات کرو. اگر کہتا حدیث میں بات کرنا چاہتا ہوں، فرماتے ہیں زرارہ سے بات کرو. اگر وہ کہتا کہ میں نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے، امام فرماتے نہ اس سے مناظرہ کرو. اگر تم نے اسے شکست دی تو سمجھ لینا کہ تم نے جعفر صادق کو شکست دی. اور اس بلندی پہ لے کے گئے کہ آپ کے شاگردوں میں سے پاکستان میں جو اہل تسنن ہیں ان کی بڑی تعداد امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں. نعمان بن ثابت یہ ابو حنیفہ کو شاگرد ہے امام صادق، اور یہ اعتراف کیا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر جعفر صادق کی صحبت میں مجھے 2 سال عطا نہ ہوتے انہیں ہلاک ہو جاتا. تو خود سوچیں کہ جس امام کی صحبت میں صرف 2 سال سیکھنے والا طالب علم جمہور اور سواد اعظم کے لیے امام اعظم بن جائے، اس کی اپنی امامت کا معیار کیا ہوگا؟ البتہ ابن تیمیہ نے گستاخی کی. ابن تیمیہ جو 728 ہجری میں جس کی وفات
مکتب وہابیت کا بانی علامہ حلی کا معاصر، اس نے اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھا، کہا کہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ٹھیک ہے 2 سال پڑھا جعفر صادق سے، لیکن بعد میں شاگرد اپنے استاد سے آگے بڑھ گیا اور علم و فضل میں اور فقہ و حدیث میں استاد سے بھی بلند مقام پایا، بجائے سے کہ کچھ شیعہ عالم جواب علماء اہل تسنن نے خود بر صغیر پاک و ہند سے تعلق رکھنے والے مولانا شبلی نعمانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ابن تیمیہ کو کیا ہو گیا کہ ایسی جسارت آمیز گفتگو کر رہے ہیں، بھلا نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ کو فقہ و حدیث اور قرآن میں اور دیگر علوم میں جعفر صادق سے کیا نسبت ہے؟ فقہ و حدیث بلکہ تمام علوم جعفر صادق کے گھر سے چلے گئے۔ یہ امام صادق ہے جنہوں نے تشیع کو مکتب کے طور پر پہچانا ہے اور پوری اسلامی دنیا میں اپنا سر فخر سے بلند کر کے اپنا تعارف کروا سکتے ہیں کہ میرا تعلق مکتب جعفری سے، میں جعفری۔ آپ جانتے ہیں اس وقت جامعۃ الازہر جو برادران اہل تسنن کی سب سے بڑی دینی درسگاہ ہے، سب سے بڑی یونیورسٹی جو ان کا مرکز ہے، اکوڑا کھٹک میں جیسے ہزاروں طالب علم پڑھ رہے ہیں، مرکز دیوبند میں پڑھ رہے ہیں، جامع مدینہ میں پڑھ رہے ہیں، سعودی عرب میں، لیکن سب سے بڑا مرکز مسلمانوں کا اور اہل تسنن کا وہ جامعۃ الازہر، جامعۃ الازہر کے وائس چانسلر اس سے پہلے بھی تھے جو اب ہیں، انہوں نے بھی کہا، اس سے پہلے بھی، اس سے پہلے شیخ سلیم شلتوت نے بھی کہا کہ تمام دنیا کے مسلمان وہ ان 5 فقہوں میں سے کسی بھی فقہ کو اپنی زندگی کے لیے دستور العمل قرار دے سکتے ہیں، چاہے تو شافعی بن جائے، چاہے تو حنبلی بن جائے، چاہے تو حنفی بن جائے، چاہے مالکی بن جائے اور چاہے تو جعفری بن جائے۔ جیسے جیسے بیداری بڑھ گئی، شعور بڑھ گئی، دنیا کو پتہ چل رہا ہے جعفر صادق کیا ہے، کیا کام کیا۔ میرے عزیزو، آپ فخر سے اپنا سر بلند کر کے دنیا کو بتا سکتے ہیں امام صادق۔ یہ ایام حضرت امام صادق کی شہادت کے ایام 15 شوال، ہم کل بھی حضرت کی شخصیت کو بیان کریں گے، کل بھی حضرت کی دیگر فضائل اور آپ کی علمی مناظرات اور وہ نتائج ہم بیان کریں گے اور حضرت کی شہادت کل بیان کریں گے، لیکن ایک دکھ جس دکھ کی بنا پر امام صادق بہت زیادہ گریہ فرمایا کرتے تھے، مجلس برپا کرتے تھے اور اپنے کسی عزیز صحابی کو فرمایا کرتے تھے مرثیہ کو، سید الشہداء کی شہادت اور بالخصوص آپ کے فرزند جناب علی اکبر کی شہادت کو بہت اہتمام سے سنا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے ہم آل محمد کبھی بھی شبیہ رسول اللہ علی اکبر کی شہادت کو فراموش نہیں کر سکتے۔ آپ کے جد بزرگوار امام علی زین العابدین کا بھی امام ہوا تھا، ابن شہاب زہری کہ جو عاصم قزاز تھا بنو امیہ کی طرف سے، لیکن بعد میں جب امام علی زین العابدین کے ذریعے سے اس کی ہدایت ہوئی، اتنا قریب آیا کہ امام کے شاگردوں میں شمار ہونے لگا۔ ابن شہاب زہری آپ دیکھیں بخاری مسلم کتنی احادیث ان سے بیان ہے۔ محمد بن مسلم جن کا نام ہے ابن شہاب زہری کے نام سے شہرت ہے، اتنے قریب ہوئے، ان کا بیٹا اس حد تک امام سجاد سے محبت کرتا تھا، امام باقر سے اتنا قریب تھا، جب اس کی شادی کی نوبت ہوئی اس نے اپنے باپ محمد بن مسلم ابن شہاب زہری سے کہا بابا میری خواہش ہے کہ علی زین العابدین میری شادی میں شرکت کرے، آپ ان سے کہیں کہ وہ ہماری شادی میں تشریف لائیں۔ صرف امام صادق نے، امام باقر نے، امام علی زین العابدین کیا جملے، جیسے ہی پیغام دیا ابن شہاب زہری نے اپنے بیٹی کی خواہش کا اظہار کیا، امام سجاد نے فرمایا اے محمد بن مسلم ابن شہاب، ہم نے خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا۔ ابن شہاب نے عرض کیا فرزند رسول، میرے بیٹے کا بہت اصرار ہے اور وہ بضد ہے،
کہتا ہے اگر امام نے شرکت نہ فرمائی تو میں شادی نہیں کروں گا۔ جب امام نے یہ بات سنی فرمایا اگر تمہارے بیٹے کا بہت اصرار ہے تو اس سے کہو حسین ابن علی کا بیٹا یہ کہہ رہا تھا سید سجاد کہ اگر تم شادی میں مجھے بلانا چاہتے ہو تو پھر اپنی شادی میں ایک مجلس سے اضافہ اہتمام کرو اور مرثیہ خان سے کہنا کہ اس مجلس میں میرے بھائی علی اکبر کی شہادت ہو رہا ہے۔ اہل بیت رسول کے دل میں بڑا درد ہے علی اکبر کی شہادت کا، یہاں تک کہ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ مجلس شروع ہوئی اور شروع ہونے کے بعد ختم ہو گئی، لیکن امام تشریف نہیں لائے۔ یہاں تک جب افراد ایک ایک کر کے جانے لگے تو جب ہم لوگوں کو رخصت کر رہے تھے تو دیکھا جہاں پر افراد اپنے جوتے اتارتے ہیں دروازے سے قریب تک کوئی عرب شخص اپنا سر اپنی عبا کے اندر رکھے ہوئے اظہار و قطار گریا کر رہا ہے۔ ہم نے سوچا کہ کون شخص ہے جو ابھی تک رو رہا ہے؟ جب کندھے ہلائے اور اس انسان نے اس عرب نے سر بلند کیا تو دیکھا اور کوئی دور نہیں تھا، علی زرنابلی۔ ہم نے تعجب سے کہا فرزند رسول ہم نے اپنی مسند بچھائی تھی کہ آپ صدر مجلس میں بیٹھے گئے، تو کیا جواب دیا؟ ابن شہاب میں اکیلا نہیں ہوں، میری ماں فاطمہ زہرا بھی تشریف لائی، اور جب وہ یہاں بیٹھے ہو تو میں کیسے مسند پر بیٹھ سکتا ہوں؟ بڑا درد ہے۔ اس لیے میں دو جملے امام صادق کی شہادت کل بیان کروں گا، آج شبیہ رسول کے بارے میں دو جملے عرض کروں گا۔ دو ہستیوں کی شہادت بہت سخت ہے اور دو ہستیوں کا ودا بھی بہت سخت ہے۔ ایک امام حسین علیہ السلام کا ودا، دوسرے علی اکبر کا ودا۔ جہاں تک کہ راوی روایت کرتا ہے کہ میں خیمہ حسین سے دور کھڑے دیکھ رہا تھا کہ اب کون سا شہید روانہ ہوگا، اس لیے اب تو اکثر شہید ہو چکے ہیں، چند ایک بچے بچے ہیں، اب حسین کسے بھیجے گے؟ لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ خیام کا درد کبھی اٹھتا ہے وہ کبھی گرتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو میں تھوڑا اور قریب چلا گیا تاکہ دیکھ سکوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ علی اکبر جب خیام سے بیویوں سے بچوں سے رخصت ہو کر باہر نکلنا چاہتے ہیں، خیمے کا در اٹھاتے ہیں تو کوئی بیوی پکڑ کے روک لیتی ہے، شبیہ رسول اللہ تھوڑی دیر کے لیے اور رک جائیے۔ بڑی مشکلوں سے علی اکبر بچوں سے خواتین سے رخصت ہو کے باہر آئے، اور اب بابا نے کیسے رخصت کیا؟ وقت آخر جو جملے گئے رخصت کے موقع پر امام حسین نے، ایک جناب ثانی زہرا نے امام حسین سے کہا تھا یبن الزہرا مہلا مہلا، اے فرزند فاطمہ آہستہ آہستہ۔ دوسری مرتبہ یہ جملے خود امام حسین نے علی اکبر کے لیے کہے، یا بنیا مہلا مہلا، اے بیٹا علی اکبر آہستہ آہستہ چلتا، اور جب تک جاتے میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جاؤ، موڑ موڑ کر میری طرف دیکھتے جائیں۔ یہاں تک کہ علی اکبر کو روانہ کیا اور پورے میدان کربلا میں کوئی انسان امام حسین کو اس قابل نظر نہیں آیا، اللہ کو گواہ بنایا۔ یہ الفاظ امام حسین نے 72 شہیدوں میں صرف علی اکبر کے لیے استعمال کیا۔ اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا، دائیں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور کیا دعا مانگی؟ فرمایا اللہم اشہد ہؤلاء بالقوم، پروردگار تو گواہ ہے، اب میں اس جوان کو میدان جنگ کی طرف روانہ کر رہا ہوں جو خلق میں، خلق میں، کردار میں، گفتار میں تیرے رسول کی سب سے بڑی شبیہ، اور پروردگار تو جانتا ہے ہمیں جب بھی تیرے رسول کی زیارت کا شوق ہوتا تھا ہم علی اکبر کے چہرے کی زیارت کر دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ علی اکبر چلے گھوڑے پر سوار ہوئے یہ چند قدم طے کیے، ایک آواز سنی، پلٹ کے آئے، عجیب قیامت کا منظر تھا۔ کیا دیکھا؟ حسین اونگے منہ کربلا کی زمین پر۔ علی اکبر گھبرا کر گھوڑے سے نیچے اتر آئے، کہا بابا جان آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے،
پھر یہ حال کیوں ہے؟ کیا عجیب جواب دیا. یہ نہیں فرمایا کہ کوئی آپ کا بھی جوان بیٹا ہوتا، نہ فرمایا کہ علی اکبر خود کو سینے فرس پر سنبھال نہ سکے. کیا ظلم ہوا؟ ایک شقی نے سر اقدس پر گورس مارا، لیکن علی اکبر اتنے خوددار تھے کہ خود کو زمین پر نہ گرنے دیا، اپنی باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈال دی. سید ابن طاؤس فرماتے ہیں جہاں جہاں سے علی اکبر کی سواری گزر رہی تھی کٹ کے کربلا کی زمین پر گر رہے تھے. اور جب علی اکبر نے محسوس کیا کہ اب میں خود کو سینے فرض پر سنبھال نہیں سکوں گا، کہا بابا جان اپنے بیٹے علی اکبر کا آخری سلام قبول کیجیے. وہ حسین کے جو ہر شہید کی لاش ہے، اس لیے کہ جب علی اکبر نے آواز دی تو حسین کبھی ادھر گرتے ہیں اور کبھی ادھر گرتے ہیں، اور فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، علی اکبر مجھے آواز دو کہ میں تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک پہنچ سکوں. بالآخر علی اکبر کے سواری آگے بڑھی دوڑتی آئی آپ کے ذوالجلال اور امام حسین کی قبا کو اپنے دانتوں میں بھینچ کے علی اکبر کی لاش پہ لے گیا. یہ مرحلہ اتنا مشکل ہے کہ میں کبھی بیان نہیں کر سکتا، لیکن آخری مرحلہ آج کروں ایک جملہ. یہاں تک کہ امام حسین نے جب علی اکبر کی لاش کو اٹھانا چاہا، 71 شہیدوں کی لاشوں کو اٹھانے والے حسین علی اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جا رہی، اس لیے کہ اب حسین کے جسم میں جان نہیں ہے. لیکن ثانیہ زہرا نے جب خیام کے دروازے سے دیکھا کہ میرے بھائی حسین سے علی اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جائے گی، تو بنو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روانہ کیا، جاؤ امام وقت کی نصرت کرو. بنو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے واہ علیہ واہ محمدہ کہتے ہوئے میدان کی طرف دوڑ پڑے. سب نے مل کر علی اکبر کی لاش کو اٹھایا اور حسین علی اکبر کی لاش کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. حالت کیا ہے؟ اب ماما گلے میں آ چکا ہے اور علی اکبر کی لاش کے پیچھے پیچھے حسین دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہے ہیں، یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، اے بیٹا علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہو. یہ تو باپ کی حالت ہے. سنیں گے آخری جملہ، ماں کی کیفیت کیا ہے؟ جب علی اکبر کی لاش قیام تک پہنچی ہے، ثانیہ زہرا نے آواز بلند کی، تمام خواتین آؤ شبیہ رسول اللہ کی آخری مرتبہ زیارت کر لو. جب ساری خواتین علی اکبر کی لاش کے گرد جمع ہوئی، کچھ وقت گزرنے کے بعد ثانیہ زہرا نے سر اٹھایا اور فرمایا مجھے اس شہید کی ماں نظر نہیں آ رہی، مجھے ام لیلا نظر نہیں آ رہی ہے. فضا شاید ابھی تک ام لیلا کو خبر نہیں ہے کہ علی اکبر کی لاش آ چکی ہے. فضا جاؤ ام لیلا کو خبر کرو. اور جب فضا پہنچی اس خیمے میں جہاں پر ام لیلا کا قیام تھا، تو کیا دیکھا کہ بی بی خیمے کے اندر دوڑ رہی ہے، کبھی دائیں گر جاتی ہے اور کبھی بائیں گر جاتی ہے. فضا کہتی ہے بی بی کیا ہوا، کیوں دوڑ رہی ہے؟ جناب ام لیلا نے کہا فضا اچھا ہوا تم آ گئی، ارے میں نے سنا ہے میرے علی اکبر کی لاش آئی ہے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا. ارے فضا میری انگلی پکڑ کر مجھے میرے بیٹے علی اکبر کی لاش تک لے جاؤ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہمارے سے عبادت کو بھی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار اس مجلس کے تمام ثواب مرحوم کی روح کو ایصال فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرما، انہیں شفاعت محمد و آل محمد عطا فرما. پروردگار حاضرین پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تندرست ہیں ان کی تندرستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، بالخصوص امام زمانہ کے وہ سپاہی جو شام میں ثانیہ زہرا کے حرم کے دفاع میں شب روز مصروف رہتے، ان کی حفاظت فرما، انہیں کامیابیاں عطا فرما. ہمیں بھی آخر سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.